اشرہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جو رمضان شریف کا آخری اشرہ ہوتا ہے یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اللہ تعالی اس 10 دنوں میں اپنے مومنین بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرات، جتنی بھی عبادات اور ریاضات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، سب سے اہم اور ترین عبادتوں میں سے عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور مجھے قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ ہم لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصانات میں ہیں، لاس میں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری سمجھ سے یہ بات پرے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر کام کرا جائے تو اس میں کامیابی ہے، جبکہ ہمہ وقت ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، کامیابی اسی میں ہے۔ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ حی علی الفلاح یہی کامیابی ہے، اور اسی کی طرف چلے جاؤ۔ بغیر نماز کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ جیسے ہم چھت ڈالتے ہیں، پلرز کھڑا کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور اگر ہم بغیر کالم کے چھت ڈالتے ہیں تو یقیناً وہ کمزور رہتی ہے، وہ مضبوطی نہیں آتی ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے کہیں نہ کہیں نمازوں کو چھوڑ کر کے کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل گناہوں میں لگنے لگا۔ اور حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا، علی مرتضیٰ، فاتح خیبر جناب حیدر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل گناہوں میں لگنے لگے اور گناہوں میں تمہیں لذت آنے لگے، مزہ آنے لگے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے اور تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جس کا رب جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کا دل عبادت میں نہیں، گناہوں میں زیادہ لگتا ہے۔ نمازوں کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز قصدن، جان بوجھ کر، بلا عذر شرعی چھوڑ دی، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، اب اس کا ایمان اس کے پاس سے چلا گیا۔ سوچیں یار، نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے، اور ہم کہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جس نے بلا عذر شرعی، یہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں امام اعظم کا یہ تو قول نہیں ہے کہ کافر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال حرام بہت بڑا ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز ترک کرنے سے حضور ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر کے دیکھا کہ ایک صحابی رسول جو ہیں وہ نماز فجر کی جماعت میں شامل نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق اعظم گھر مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، اور آپ گئے تو ان کے دروازے پہ دستک دی جا کر، اور پوچھا گیا کہ آج نماز فجر میں شامل نہیں تھے؟ اندر سے آواز آئی کہ ساری رات نفل عبادت کرتا رہا، نفل نمازیں پڑھتا رہا، ساری رات میں عبادت الہی میں ہی رہا، قیام میں کھڑا رہا، اور جب فجر کا وقت آیا تو آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو جماعت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں پوری رات کھڑے ہونے سے زیادہ افضل یہ ہے، پوری رات عبادت نفل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتے۔ ایسی تمہاری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں کہ تم نے رات بھر نمازیں پڑھی لیکن فجر کی نماز تمہاری جماعت قضا ہو گئی۔
اور حضور فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ 27 درجہ زیادہ ہے. تو نماز کو جماعت سے ضرور قائم کریں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں میں نہیں آتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عثمان میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت ساری لکڑیاں جمع کروں. اور یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے. حضور نے فرمایا عثمان میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت ساری لکڑیاں جمع کروں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو پھر میں ان میں آگ لگاؤں، اور پھر مجھے حکم ہو نماز پڑھنے کا تو پھر میں حکم دوں اذان دینے کا. اذان ہو پھر میں کسی کو یہ اجازت دوں کہ تم نماز پڑھاؤ، پھر وہ نماز پڑھائے، اور پھر ہم لوگ نکلے ان لوگوں کی طرف جو نماز میں نہیں آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور فرمایا پھر ہم لوگ نکلے ان کی طرف جو نماز میں شامل نہ ہوئے. آقا فرماتے یہاں تک کہ ہم ان کو ان کے گھروں میں آگ لگا دیں، ہم ان کے گھروں کو جلا دیں. حضور نے یہ بھی فرمایا، اور یہ حدیث دوسری ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، اگر مجھے عورتوں کا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا جن میں بے نمازی پڑے ہوئے ہیں. سوچو یار، ہم اس رسول کے عاشق بنے ہوئے، ہم اس رسول کو اپنے آپ کا عاشق کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے عاشق. کیسے عاشق ہیں یار؟ ہم نمازوں کو ادا نہ کر پائے تو پھر ہماری عاشقی کس کام کی ہے؟ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تمہارا ایمان تمہیں مسجد میں نہ لا سکے تو اس ایمان پر ملامت کرو اپنے اوپر، اور یہ ذہن سے نکال دو کہ جو ایمان تمہیں مسجد میں نہیں لا سکتا وہ تمہیں کل قیامت دن جنت میں بھی نہیں لے آ سکتا. کام تو ہمارے یوں ہے کہ جہنم دے دی جائے، اور سوچ یہ ہے کہ مرنے کے بعد فوراً جنت مل جائے. اللہ خیر فرمائے، اللہ ہم سب کو اچھی ہدایت عطا فرمائے، نمازوں کی خاص طور سے پابندی عطا فرمائے. نماز ہی سب کچھ ہے. نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اور نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. بہرحال جب ہم نماز کو قائم کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بھی روکے گا، بدی سے بھی روکے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور اللہ کی رحمتیں بھی شامل ہوں گی. اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے. مرنے کے بعد قبر میں ہماری قبروں میں یہی نماز روشنی کا انتظام بن کر کے جائے گی. اللہ ہم سب کو نمازوں میں خوب توفیق عطا فرمائے، پابندی عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ.